صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك وأشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. آمين ثم آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني، يا رحمة للعالمين، يا شفيع المذنبين، يا خاتم النبيين، يا سيد المرسلين، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا نور الله، يا رسول الله. اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اسی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمیں عطا کیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں عطا کی، اور ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جس پر ہم جتنا شکر کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر، آپ کی شان اور آپ کے معجزات سن کر خوش ہونے والوں میں سے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ جو رسول اللہ کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ رسول اللہ کی شان سنتے ہیں تو ان کے منہ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں عیب تلاش کرتے ہیں جنہیں اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ وہ ایسا عظیم معجزہ ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنے حبیب سے ایسی محبت دی ہے کہ جتنی مرتبہ اس معجزے کا ذکر سنیں ذوق و شوق میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں جتنی مرتبہ سنیں ذوق میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس مبارک رات پوری دنیا میں شب معراج منائی جاتی ہے، اور شب معراج منانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نئی نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے سے روشناس ہو
اور ہمیں بھی یہ معجزہ بار بار یاد ہوتا رہے. اور یہ معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ وہ ایک معجزہ نہیں بلکہ کئی معجزات کا مجموعہ ہے. یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جسے سن کر کئی اسلامی عقائد مضبوط ہو جاتے ہیں اور عشق رسول میں سینہ جگمگا اٹھتا ہے. عرف میں اس معجزے کو معراج کہتے ہیں. اس سفر کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جانا اور انبیاء کرام کی امامت کرانا اور انبیاء کرام سے ملاقات کرنا. اسے شرعی اصطلاح میں اسراء کہتے ہیں. بعض لوگ اسے اسرا کہتے ہیں. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ سفر جو ہے یہ اسراء ہے. پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر، جنت اور جہنم کو ملاحظہ کرنا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، اسے شرعی اصطلاح میں عروج کہتے ہیں. اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جو سفر ہے لامکان تک، اور کیا کیا اس کی بہاریں ہیں اور رب کا دیدار کر کے واپس آنا، اسے اعراج کہتے ہیں. تو آپ اسے یاد رکھ لیں. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جو سفر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اسراء کہتے ہیں. اور پھر آسمانوں کی سیر اور سدرۃ المنتہا تک جو سفر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عروج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عروج. اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جو سفر ہے رب کا جو دیدار ہے اور وہاں سے جو واپسی ہے، اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اعراج کہتے ہیں. اسراء، اب اس کو دوہرا لیجئے، اسراء، عروج، اعراج. قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورہ اسراء کی پہلی آیت، اور اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں. لنریہ من آیاتنا، یہ سفر اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے بندے خاص کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. بعض حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی. خواب کی معراج ہے. خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر کیا. یوں تو تمام ہی بزرگان دین، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، ان تمام نے اس بات کا رد کیا. اور جمہور مسلمان اور جمہور آئمہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین اس پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جسمانی معراج ہے. لیکن آپ کی خدمت میں جس کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو رسول اللہ کی جسمانی معراج نہیں مانتے، وہ اس شخصیت کو مانتے ہیں. ان شخصیت کا نام ہے حافظ ابن کثیر. ان کی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر میں 15ویں پارے کی ابتدا میں جہاں یہ آیت کریمہ ہے، وہاں حافظ ابن کثیر نے یہ سوال اٹھایا اور کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معراج جسمانی تھی یا خواب کی معراج تھی. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ کی یہ معراج جسمانی تھی، خواب کی معراج نہیں تھی. کہ اس کی 3 دلیلیں بہت واضح ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو ذکر کیا قرآن پاک میں. اگر یہ خواب ہوتا تو خواب کو اس شان کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کی ابتدا ہوئی سبحان الذی سے، اور سبحان یہ لفظ تعجب کے لیے آتا ہے. تو یہ لفظ اس لیے آ رہا ہے اے لوگوں
تمہیں اس سفر معراج پر جو تعجب ہوتا ہے اور تمہارے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ اتنے مختصر سے وقت میں کہ واپس آئے تو زنجیر ہل رہی تھی، وضو کا پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا اور پھر لامکان تک جانا، یہ وہ سفر کہ جو در حقیقت رسول اللہ کے لیے 18 سال کا سفر تھا اور دنیا کے 1 سیکنڈ سے پہلے یہ سفر مکمل ہوا۔ اگر تمہاری عقلیں اس پر حیران ہوں اور تم سوچو کہ کس طرح پہنچے، تو دیکھو اگر تمہارے ذہن میں خیال آئے کہ انسان ایسا نہیں کر سکتا، انسان نہیں پہنچ سکتا، تو تم اس بات کو تو مانتے ہو کہ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر عجز سے، ہر کمزوری سے۔ دنیا کی طاقت تو نہیں کہ وہ اتنے مختصر سے وقت میں اتنا بڑا سفر کرا سکے، لیکن جس ذات نے سفر کرایا وہ اس پر قادر ہے۔ اگر تم اسے پاک نہیں مانو گے تو پھر تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ حافظ ابن کثیر دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اسری بعبدہ لیلا کے الفاظ ہیں، اور اسری کا جب ذکر کیا جائے اور ساتھ میں لیلن آ جائے تو اس سے جسمانی سفر مراد ہوتا ہے، کوئی خواب کا سفر مراد نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ راتوں رات 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو آپ لے جائیں اور مصر سے آپ لوگ نکل جائیں۔ تو بتائیے کیا یہ سفر موسیٰ علیہ السلام کا خواب میں تھا یا جسمانی سفر تھا؟ یقیناً یہ سفر بیداری میں تھا، اور قرآن نے اسے فَأَسْرِ سے بیان کیا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات میرے بندوں کو لے جائیے۔ تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں لفظ ہے بعبدہ، اور لفظ عبد جو ہے جب کسی کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں کسی کو عبد کہا گیا تو اس سے مراد جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ صرف روح کو یا خواب کو، خواب میں سفر کو، یعنی خواب میں جب سفر ہوگا تو روح کا سفر ہوگا، تو روح کے سفر کو عبد کا سفر نہیں کہا گیا۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک میں عبد کا ذکر آیا اور کسی کی دنیاوی زندگی میں آیا تو اس سے مراد جسم روح کے ساتھ ہے۔ فرمایا جیسے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تو نے اسے دیکھا کہ جو اللہ کے بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے؟ لما قام عبد اللہ یدعو، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ان دونوں آیتوں میں عبد کا ذکر ہے، اور عبد سے مراد جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ تیسری دلیل حافظ ابن کثیر یہ دیتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی شخص خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جائے اور صبح خواب سنائے تو گھر والے اسے منع نہیں کرتے کہ بھئی یہ خواب کسی کو مت سنانا۔ لوگ اعتراض کریں گے اور جو کمزور ایمان والے ہیں وہ کافر ہو جائیں گے، کوئی نہیں کہتا، لیکن رسول اللہ جب اٹھے، یعنی مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کے بعد جب آرام فرمایا اور آرام کر کے جب آپ اٹھے اور ام ہانی جو آپ کی چچازاد بہن ہیں ان کو یہ واقعہ سنایا کہ میں رات کے اس مختصر حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس آیا ہوں اور پھر میں نے یہاں پر آرام کیا، اور اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مسجد حرام میں صبح اب میں جاؤں گا اور تمام کافروں کو جمع کر کے انہیں یہ خواب، یعنی انہیں یہ معراج کا سفر سناؤں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا میں معراج کا یہ سفر انہیں سناؤں گا، تو حدیث صحیح میں موجود ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو منع کیا اور کہا آپ یہ سفر مت سنائیے گا، کافر اس کا مذاق اڑائیں گے
اور وہ مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ خواب کا سفر تھا اور جسمانی سفر نہ تھا تو حضرت ام ہانی کیوں روکتی؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ انکار کریں تو کریں، میں یہ سفر ضرور سناؤں گا۔ صبح آپ نے کافروں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں نے یہ سفر کیا ہے، اور آپ نے جب سفر سنایا تو کافر شور مچانے لگے اور کہنے لگے یہ بتائیے کہ اگر آپ نے سفر کیا ہے تو مسجد اقصی کا آپ بتائیے اس میں کھڑکیاں کتنی تھیں، دروازے کتنے تھے، اس میں سیڑھیاں کتنی تھیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ جواب دے سکتے تھے کہ میں وہاں انبیاء کی امامت کرانے گیا تھا، کھڑکیاں اور دروازے اور سیڑھیاں گرنے نہیں گیا تھا، لیکن جبریل امین مسجد اقصی کو آپ کے سامنے لے کر آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑکیاں بھی بتائیں، دروازے بھی بتائے اور سیڑھیاں بھی بتائیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر رسول اللہ نے خواب کی معراج کا دعویٰ کیا تھا تو کافر اتنے پریشان کیوں ہوئے، انہوں نے اتنا شور کیوں مچایا؟ پھر کافروں نے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کیوں کی؟ اگر یہ خواب کا منظر ہوتا تو پھر اس میں پریشانی والی یا شور مچانے والی کوئی بات نہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی دعویٰ کرے کہ الحمدللہ رات کو میں اپنے ایک عزیز کو بغداد معلیٰ چھوڑنے کے لیے گیا اور جب میں رات کو واپس آیا اور سویا تو الحمدللہ میری قسمت جاگ گئی، وہ تو بغداد پہنچے نہیں لیکن میں پہلے بغداد معلیٰ ہو کر آ گیا، تو اب بتائیے کہ اس طرح کا کوئی دعویٰ کرے، یا وہ مدینہ منورہ کسی کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ گیا اور مدینے کے تصور میں گم ہو کر سو گیا اور راتوں رات اس نے طواف بھی کر لیا، عمرہ بھی ادا کر لیا اور مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب ہو گئی، اس کا وہ صبح دعویٰ کرے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ خواب میں تو انسان بہت ساری جگہوں پر بڑی آسانی سے اس کی روح پہنچ جاتی ہے۔ تو کافروں کا یہ شور مچانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے جسمانی معراج کا دعویٰ کیا۔ پھر حدیث صحیح میں موجود ہے کہ بعض کمزور ایمان والے تھے، انہوں نے جب واقعہ معراج سنا تو وہ مرتد ہو گئے اور کافر ہو گئے۔ اسی طرح ابو جہل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جائے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سفر تو بڑا طویل ہے، 3 مہینے آنے جانے کا سفر ہے، راتوں رات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل خوش ہو کر کہتا ہے کہ تمہارے یار، تمہارے دوست جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور ابھی میں سن کر بھاگتے بھاگتے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں اے ابو جہل سچ سچ بتا، کیا واقعی میرے آقا نے دعویٰ کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں دعویٰ کیا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو صدیق اکبر کا اس طرح کہنا اور ابو جہل کا شور مچانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب میں معراج نہ ہوئی بلکہ یہ جسمانی معراج تھی۔ یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ نے یہ سفر معراج اس لیے کروایا تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے خاص کو اپنی کچھ نشانیاں۔ تو بعض نے کہا کہ من آیاتنا، یہ من جو ہے یہ تبعید کے لیے ہے، یعنی کچھ کے معنی میں ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال پیدا کیا کہ کیا اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نشانیاں نہیں دکھائیں؟ تو اس کا جواب مفسرین نے بڑا ہی پیارا دیا۔ محققین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج آپ کو نشانیاں دکھائیں بھی، اور کچھ نشانیاں آپ نے چکھیں اور کچھ نشانیاں آپ نے سنی۔ لوح محفوظ پر جو قلم چل رہا تھا اس کی آوازیں آپ نے سنی، جہنمیوں کی آوازیں سنی، جنتیوں کی آوازیں سنی، فرشتوں کے کلام کو سنا، حوروں اور غلمان کی آوازوں اور باتوں کو سنا۔ تو یہ سننے والی نشانیاں ہیں۔ آپ نے دودھ کو پیا اور کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، تو یہ چکھنے والی نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیاں دکھائیں
اس میں سے جو دیکھنے والی نشانیاں تھیں وہ ہم نے انہیں دکھائیں. مطلب یہ کہ دیکھنے والی نشانیاں بھی ہیں، اور یہاں پر من سے مراد یہ ہے کہ جن نشانیوں کا تعلق دیکھنے سے تھا اللہ نے وہ ساری نشانیاں اپنے محبوب کو دکھا دیں. یہاں پر لفظ ہے بعبدہ، اسرا بعبدہ لیلا، اپنے خاص بندے کو راتوں رات لے گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ بعبدہ کا جو با ہے یہ مصاحبت کے لیے ہے. چونکہ ہم میں سے اکثر بھائی وہ گرامر کو نہیں جانتے ہوں گے، تو آسان لینگویج میں یہ کہ با کا مطلب ہے ساتھ ساتھ. تو اسرا بعبدہ لیلا جب آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سفر کرانے والا مسافر کے ساتھ رہا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفر کرانے والا مسافر کے ساتھ رہا. مطلب یہ کہ مت سمجھنا کہ جب تک ہمارے محبوب ہمارے دربار میں نہ پہنچے تو ہم سے دور تھے، ہم ان سے قریب ہی تھے اور یہ سفر ہم نے ساتھ کروایا. اسرا بعبدہ، تو فرمایا با جو ہے وہ یہ معنی دے رہا ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت اپنے محبوب کے ساتھ ہے. دوسری بات فرمایا کہ بعبدہ کیوں فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کئی صفات ہیں، کئی اسما ہیں. تو مفسرین نے بہت ہی پیاری بات فرمایا کہ عبد جو ہیں اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. عبد کے معنی ہے غلام، اور ایک عبد کا مطلب ہے بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا. تو فرمایا کہ جو غلام کا اگر معنی لیں عبد کا، تو غلام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ غلام ہوتا ہے جو رقیق ہوتا ہے، دوسرا وہ غلام ہے جو عابق ہے، تیسرا وہ غلام ہے جو معزون ہے. عابق غلام اسے کہتے ہیں جو بھاگا ہوا غلام ہو، نافرمان غلام ہو. تو فرمایا کہ جتنے کافر ہیں وہ سب عبد عابق ہیں، وہ اللہ کے نافرمان غلام ہیں. اور عبد رقیق اسے کہتے ہیں کہ جو فرما بردار غلام ہو. تو جتنے مومنین اللہ کے فرما بردار ہیں وہ عبد رقیق ہیں. اور تیسرا وہ غلام ہوتا ہے کہ جسے عبد معزون کہتے ہیں. عبد معزون اسے کہتے ہیں کہ آقا کا وہ غلام اتنا پیارا ہوتا ہے کہ آقا کہتا ہے اس کا سودا کرنا میرا سودا کرنا ہے، اس کا خریدنا میرا خریدنا ہے، اس کا بیچنا میرا بیچنا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد معزون ہیں کہ رسول اللہ کا کنکریاں مارنا اللہ کا کنکریاں مارنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا اللہ کا کہنا ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ محبوب جو بھی کہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب جب کافروں پر آپ نے مٹھی بھر کر خاک کو ڈالا تو آپ نے نہیں ڈالا، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے ڈالا ہے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو رسول اللہ کے دستے مبارک پر بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، جنہوں نے رسول اللہ کے دستے مبارک پر بیعت کی تو فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تو تقسیم کرتا ہوں. ڈاکٹر اقبال اس پر بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بعبدہ، جیسے کہ مفسرین نے کہا کہ بعبدہ فرمایا تو عبد الگ چیز ہے اور بعبدہ الگ چیز ہے. بعبدہ کے معنی ہے خاص بندہ کہ جسے اللہ کا خاص قرب حاصل ہے. تو حضرت ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر. عبد الگ چیز ہے، عبدہ الگ چیز ہے. او سراپا انتظار این منتظر، جو عبد ہے وہ رب کے
دیدار کا منتظر ہے، اور جہاں تک عبدہ کا تعلق ہے، یعنی رسول اللہ کی ذات کا جو تعلق ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام والا واقعہ ذہن میں لائیں کہ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جب کلام کی لذت پاتے ہیں تو یہ خیال گزرتا ہے جس رب کے کلام میں یہ لذت ہے اس کے دیدار میں کیا لذتیں ہوں گی۔ میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، کبھی کبھی ہم کسی سے فون پر بات کریں تو ان کی بات اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ اس سے ملاقات کرنے کا دل چاہتا ہے، اور بعض لوگوں کی گفتگو کا انداز اتنا کرخت ہوتا ہے کہ بندہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تو انسان تو اللہ کی مخلوق ہے، رب کے کلام میں کتنی مٹھاس، کتنا لطف ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو عرض گزار ہوئے، مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ میرا ہرگز دیدار نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ کوہ طور پر ہیں اور دیدار کی تمنا رکھتے ہیں، انہیں منع کر دیا جاتا ہے، اور محبوب کبریا کی شان دیکھیں، امام الانبیاء کی شان دیکھیں کہ طائف کے میدان سے واپس آتے ہیں، دین کی خاطر قربانی دے رہے ہیں، دین کی خاطر پتھر کھا رہے ہیں۔ طائف والوں نے بڑے پتھر برسائے اور بڑی تکلیف دین، پہاڑ کے فرشتے آئے، عرض کی اجازت ہو تو یہ پہاڑ ملا دیے جائیں اور طائف والوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ فرمایا نہیں، میں اللہ کا غضب بن کر نہیں آیا، میں تو اللہ کی رحمت بن کر آیا ہوں۔ اگر یہ آج مجھے نہیں مانتے تو ان کی نسلیں مجھے ضرور مان لیں گی۔ پھر عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام تشریف لائے، اور حتیم کعبہ کے بالکل قریب، مطاف کے بالکل کنارے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا اس وقت مکان تھا، جو حضور کی چچازاد بہن ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ حتیم کعبہ کے پاس جائیں، حتیم سے مراد ہے وہ باؤنڈری جو سنگ مرمر کی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہے، اسی کے اوپر میزاب رحمت ہے، خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے۔ تو آپ حتیم کی طرف پیٹھ کریں اور مسجد حرام کی طرف چلنا شروع کریں، تو جیسے ہی آپ مسجد میں قدم رکھتے ہیں، یعنی مطاف ختم ہوتا ہے، تو وہاں پر ترکی گورنمنٹ کی بنائی ہوئی جو پہلی عمارت ہے، تو اسی مقام پر اس مکان کی نشانیاں موجود ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کاشانہ اقدس پر جو زنجیر لٹک رہی تھی، اس پر جو کنڈی لگی ہوئی تھی، آج بھی دیوار کے اندر اس کنڈی کا کچھ حصہ نصب ہے، اور یہ ترکیوں نے سنبھال کر رکھی ہے۔ اور زائرین جب وہاں جاتے ہیں تو وہ اس پلر کو دیکھیں گے آپ اس کے قریب، تو الحمدللہ آج بھی اس کڑی کا ایک حصہ موجود ہے، اور زائرین اس کی زیارت کرتے ہیں۔ جب ترکی گورنمنٹ ختم ہوئی تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جو آثار ہیں، جو تبرکات ہیں، وہ ختم نہیں کیے جائیں گے، تو اس میں سے کچھ آثار اب بھی باقی ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار کی تمنا کرتے ہیں، تو فرمایا جاتا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور رسول اللہ کی شان دیکھیں کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے ہیں، اور جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے مالک میں انہیں کیسے جگاؤں؟ یا جبرائیل قبل قدمیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دے۔ جبریل نے اپنے کافوری ہونٹ کو جب رسول اللہ کے قدم مبارک پر لگائے، پیارے آقا نے آنکھیں کھولیں، پوچھا ہے جبریل آج کیسے آنا ہوا اس وقت؟ عرض کی ان اللہ اشتاق الی لقائک، اللہ آپ سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، او سراپا انتظار ای منتظر۔ یہاں پر بعض حضرات کو یہ شبہ پڑ جاتا ہے
کہ بھی عبدی ہی جب آ گیا تو عبد تو صرف اور صرف بشر کے لیے آتا ہے، بشر کے علاوہ کوئی چیز عبد نہیں. تو وہ کہتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ نور نہیں ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور نور بھی ہیں. اللہ تعالی نے آپ کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا اور پھر انسانی شکل میں یعنی بشری لباس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے. رسول اللہ کو جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، لیکن رسول اللہ افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں. ہمارے بشر ہونے میں اور رسول اللہ کے بشر ہونے میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ہم نام کے بشر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی وصف میں ہمیں مطابقت نہیں حاصل. تو بات یہ چل رہی تھی کہ بعض نے یہ خیال کیا کہ بعبدی ہی جب آ گیا تو حضور صرف بشر ہیں، نور نہیں ہیں. یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ عبد کے معنی ہے عبادت کرنے والا، اور اللہ کی ساری مخلوق جو عبادت کرنے والی ہے وہ عبد ہے. یسبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ رب کی عبادت کر رہا ہے. فرشتوں کے متعلق فرمایا، لیکن فرشتے تو نور سے بنے ہیں اور نوری مخلوق ہیں، لیکن فرشتوں کے متعلق فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے عباد ہیں، بندے ہیں، عزت والے بندے ہیں. بل عباد مکرمون، تو فرشتوں کے لیے بھی عبد لفظ آیا ہے اور عبد کی جمع عباد ہے. تو یہ سوال اور یہ وسوسہ بھی غلط ہے. یہاں پر اسرا کا لفظ اسرا بعبدی لیلن، تو لیلن جو آیا، اسرا کہتے ہیں رات کو سفر کرانا. اسرا کسے کہتے ہیں؟ رات کے سفر کو اسرا کہتے ہیں. اسرا کے معنی ہی ہے رات کا سفر. تو پھر لیلن کیوں آیا؟ لیلن کے معنی بھی رات ہے. تو فرمایا کہ یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ پوری رات گزر گئی، بلکہ رات کے مختصر سے حصے میں جو 1 سیکنڈ سے بھی کم حصہ تھا اللہ نے اتنا بڑا سفر کروا دیا. پھر ایک اور سوال وہ یہ کہ اللہ تعالی نے رات کو کیوں سفر کروایا، اور رات بھی وہ 27ویں رات، 27 رجب. آپ جانتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ 14ویں رات کو چاند بڑا روشن ہوتا ہے اور 27 اور 28 کو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، یعنی چاند کی روشنی وجود نہیں رکھتی. تو دن میں تو سورج ہے، تو رات کے وقت یعنی یوں سمجھیے کہ سورج کی روشنی بھی نہیں اور چاند کی روشنی بھی نہیں. تو فرمایا محققین نے بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس معجزے میں اپنے محبوب کی کئی شانیں بیان کی. یہاں پر یہ شان بیان کی کہ جب کسی کو سفر کروایا جاتا ہے تو روشنی چاہیے. میرے محبوب نہ چاند کی روشنی کے محتاج ہیں نہ سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح اجالے میں دیکھتے ہیں. دیکھیں نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر رات کو کروایا گیا اور براق پر کروایا گیا. براق کی سپیڈ کتنی کہ فرمایا کہ 1 قدم براق کا یہاں پر ہوتا تو دوسرا قدم وہاں پر ہوتا جہاں پر نگاہ ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ یہاں سے اپنی نگاہ اوپر اٹھائیں تو آپ کو وہ ستارہ بھی نظر آ جائے گا جو ہم سے کروڑوں کھربوں میل دور ہے. تو براق اتنی سپیڈ سے دوڑ رہی ہے کہ 1 قدم یہاں پر ہے اور دوسرا قدم وہاں پر ہے، یعنی کروڑوں کھربوں میل کے فاصلے پر دوسرا قدم ہے. اس قدر اسپیڈ سے براق جا رہی ہے. اور میرے آقا کی شان دیکھیں، اتنی اوپر براق ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. یعنی قبر کو بھی دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. کیا خوب کہا شیخ شیرازی نے کہ اے جمال والے، اے تمام بشریت کے سردار،
آپ کا چہرہ تو اتنا روشن ہے کہ آپ کے چہرے کے صدقے میں تو چاند روشن کیا گیا. لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسا کہ آپ کا حق ہے ایسی تعریف کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام صرف اور صرف آپ ہی کا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو سفر تھا یہ تو بڑا طویل سفر ہے، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصی ہی کا ذکر قرآن نے کیوں کیا؟ مسجد اقصی کا ذکر کیوں کیا؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے نہ آسمان کو دیکھا، نہ جنت کو وہ جانتے ہیں، نہ جہنم کو، نہ عرش کو وہ جانتے ہیں. تو یہ پورا سفر ان کے لیے اجنبی سفر ہے، لیکن وہ مسجد اقصی کو جانتے تھے. تو فرمایا کہ مسجد اقصی تک بھی راتوں رات پہنچنا ان کے نزدیک ممکن نہیں تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی پوری تفصیل بیان کر دی، اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے جسمانی طور پر اس سے پہلے مسجد اقصی نہیں دیکھی، یعنی آپ مسجد اقصی تشریف نہیں لے گئے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر کیا ہے، یعنی مسجد اقصی تک پہنچنے کا یقین ہو گیا تو آگے پہنچنے کا بھی انہیں یقین آ گیا. یعنی جس چیز کو انسان مانتا ہو اس چیز کا جب یقین آ جاتا ہے تو باقی دعوے کا بھی یقین آ جاتا ہے. تو اس لیے مسجد اقصی کا ذکر جو ہے واضح طور پر کیا گیا. یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے ہوا. بعض حضرات یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ کو معراج ہوئی تو میں نے کمرے میں رسول اللہ کا جسم گم نہ پایا. تو کہتے ہیں دیکھیں یہ خواب کی معراج ہے، اگر جسمانی معراج ہوتی تو حضرت عائشہ یہ کیوں کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے جسم کو گم نہ پایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محققین کی رائے کے مطابق 34 معراجیں ہوئیں. کتنی معراجیں ہوئیں؟ 34. ان میں سے 33 معراجیں خواب میں ہوئیں اور 1 معراج جسمانی ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس معراج کا ذکر کر رہی ہیں وہ ان 33 خواب والی معراج میں سے کسی معراج کا ذکر کر رہی ہیں. اس لیے کہ جس معراج کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ جسمانی معراج ہجرت سے 5 سال یا 2 سال پہلے ہوئی، اور حضرت عائشہ رسول اللہ کے کاشانہ اقدس میں حاضر ہوئی ہیں ہجرت کے بعد. حضرت عائشہ کی رخصتی کب ہوئی ہے؟ ہجرت کے بعد. تو اب آپ بتائیے کہ حضرت عائشہ حضور کے گھر پہنچی نہیں اور ان کی رخصتی ہوئی نہیں، وہ ہجرت سے پہلے والے واقعے کے متعلق کیسے کہہ سکتی ہیں کہ حضور کو معراج ہوئی اور حضور کے جسم کو میں نے گم نہ پایا؟ تو یہ بات حضرت عائشہ جسمانی معراج کے متعلق نہیں کہہ رہی بلکہ 33 خواب والی معراجوں میں سے کسی ایک معراج کے متعلق ارشاد فرما رہی ہیں. بعض حضرات اس میں شبلی نعمانی صاحب بھی داخل ہیں اور سر سید احمد خان بھی ہیں. سر سید احمد خان اور شبلی نعمانی یہ نیچری فرقے سے تعلق رکھتے تھے. نیچری فرقہ اسے کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کی عقل میں آئے اسے مانیں اور جو چیز آپ کی عقل میں نہ آئے اسے آپ ٹھکرا دیں. تو یہ جسمانی معراج ان کی عقل میں نہ آئی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. جیسے سر سید احمد خان وہ جنت کو نہیں مانتے، جہنم کو نہیں مانتے، جنات کو نہیں مانتے، وہ فرشتوں کو نہیں مانتے. کہتے ہیں قرآن میں جہاں جن کا ذکر ہے اس سے مراد بدماش اور شریر لوگ ہیں، اور جہاں فرشتوں کا ذکر ہے اس سے مراد شریف قسم کے انسان ہیں جو نیک صالح ہوں، انہیں فرشتہ کہتے ہیں. یعنی فرشتوں کا بھی وہ انکار کرتے ہیں اور جنات کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں فرشتے اور جنات کا جو تصور مسلمانوں میں پایا جاتا ہے وہ میری عقل میں نہیں آتا. تو وہ جب جسمانی معراج نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں ان حدیثوں میں اضطراب ہے. کیسے اضطراب ہے؟ کہ ایک حدیث میں ہے کہ مجھے معراج ہوئی میں مسجد الحرام میں تھا، دوسری حدیث پاک میں ہے مجھے معراج ہوئی میں حتیم کعبہ میں تھا، اور تیسری حدیث پاک میں ہے مجھے معراج ہوئی میں ام ہانی کے مکان میں تھا. تو کہنے لگے یہ تینوں باتیں الگ الگ ہیں، حدیث میں اضطراب ہے لہذا معراج ہوئی نہیں. کتنی نادانی ہے. مسجد حرام میں تھا اور حتیم میں تھا،
یہ دونوں باتیں تو ایک ہی ہیں کہ حتیم مسجد حرام کے اندر ہے، تو اب آپ کہیں میں حتیم میں تھا یا مسجد حرام میں تھا، دونوں ایک ہی بات ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ام ہانی کے مکان کا، تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ام ہانی کے مکان میں تھے، پھر اس کے بعد حتیم میں آئے اور پھر وہاں سے معراج ہوئی، تو اس لیے آپ کے سفر کی ابتدا میں دو چیزیں ہیں، تو ایک حدیث میں ام ہانی کے مکان کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں حتیم کا ذکر ہے۔ معنی یہ ہے کہ پہلے میں ام ہانی کے مکان میں تھا اور پھر میں حتیم کعبہ میں آیا اور پھر وہاں سے معراج ہوئی۔ 50,000 یا 70,000 فرشتے لے کر حضرت جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پھر یہ معراج کا سفر ہوا۔ لیکن سفر معراج سے پہلے حلقوم سے لے کر ناف مبارک تک آپ کے پورے سینے کو حضرت جبریل نے چاک کیا۔ حلقوم کہتے ہیں یہ سینے کی ہڈی جہاں اوپر کی طرف آپ سمجھیں جس کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے لے کر ناف مبارک تک آپ کے سینے کو چاک کیا، اور سونے کی تش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو رکھا گیا اور زمزم شریف سے اسے غسل شریف دیا گیا، اور وہ نور بھرا دل مبارک اس میں مزید نور اور حکمت کو داخل کیا گیا۔ یہ بات یاد رکھے کہ زمزم شریف سے جو ہمارے آقا کے دل مبارک کو غسل دیا گیا، اس کو یوں سمجھیں جیسے ہر سال خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی عظمت و شان ظاہر کرنے کے لیے، یہ نہیں گندگی مٹانا مقصد نہیں ہے۔ تو غسل شریف خانہ کعبہ کا کس لیے ہوتا ہے؟ زمزم شریف سے اور عرق غلاب سے خانہ کعبہ کی شان بتانے کے لیے، اس کی عظمت لوگوں کے دلوں پر بٹھانے کے لیے۔ تو پیارے آقا کے دل مبارک کا جو بھی غسل شریف ہوا، یہ حضور کی شان اور عظمت کے اظہار کے لیے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس براق پر سوار ہوئے وہ جنتی سواری تھی، جنت سے لائی گئی، اور اس کا قد جو تھا وہ خچر سے کچھ کم تھا اور گدھے سے اوپر تھا۔ آپ جب اس سفر پر روانہ ہوئے، مدینہ منورہ کی بستی آئی تو وہاں اتر کے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر وادی ایمن سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ مرنے کے بعد یا عالم برزخ میں عبادت تو نہیں کی جاتی، عبادت تو فرض نہیں ہوتی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تو پہلی تو یہ بات سمجھ لیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک آن کے لیے موت کا مزہ انہوں نے چکھا، پھر اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ لیکن پھر بھی سوال ہے کہ نماز تو دنیاوی زندگی میں فرض ہے، قبر میں وہ نماز کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تو یہ اس لیے ادا نہیں کر رہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نماز فرض ہے، بلکہ عبادت میں جو لذت انہیں ملتی ہے اس لذت کے حصول کے لیے قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وَقَدْ صَحَّتِ الْأَحَادِيثُ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ، صحیح حدیثوں سے بات ثابت ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی تصوف کے امام ہیں، پوری دنیا میں مستند بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ اپنی قبر انور میں حیات ہیں، یصلی بأذان و اقامت، اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، کما اخبر بذلک فی حق موسیٰ وغیرہ من الانبیاء لیلۃ المعراج، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے واقعے میں انبیاء علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے نمازیں ادا کی۔ سوال ایک اور ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب رسول اللہ براق پر سوار ہو کر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ مسجد اقصی پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کا استقبال کیا، اور پھر جب رسول اللہ چھٹے آسمان پر پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ تو اس کا جواب محققین نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت دیتا ہے، بعد وصال بھی یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ بیک وقت کئی جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں بھی پہنچے،
اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ چھٹے آسمان پر بھی پہنچے، تو جب آپ چھٹے آسمان پر تھے تب بھی قبر میں تھے، اور جب مسجد اقصی میں تھے تب بھی قبر میں موجود تھے۔ قبر آپ کے وجود سے خالی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بیک وقت کئی جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو صخرہ جو چٹان مشہور و معروف ہے، وہاں پر جبریل امین نے اپنی انگلی مبارک سے سوراخ کیا اور براق کو باندھ دیا۔ پھر آپ نے مقام صخرہ پر اذان دی اور تمام انبیاء مقتدی کی حیثیت سے موجود تھے، امامت کا مصلی خالی تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ اس نماز کی کیفیات کیسی ہوں گی کہ جس کے مؤذن فرشتوں کے سردار، اور جس کے امام انبیاء اور رسولوں کے سردار، اور جس کے مقتدی انبیاء۔ کیا بات کہی اعلی حضرت امام اہل سنت نے کہ یہ نماز کیوں پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو یہ 2 رکعات نفل کیوں پڑھائے؟ تو اعلی حضرت اس کا پیارا جواب دیتے ہیں، نماز اقصی میں تھا یہی سر، سر مانے راز، عیاں ہو ظاہر ہو معنائے اول آخر۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنائے اول و آخر، کہ 10 بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یعنی تمام انبیاء کہ پیارے آقا سردار ہیں، اس بات کو ظاہر کیا گیا۔ یہاں پر بڑی ہی پیاری بات ہے کہ یہ تمام انبیاء جو آئے تھے ان کی روحیں آئی تھیں کہ جسم آیا تھا۔ محدث مدینہ منورہ علامہ علی قاری نے بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ رکوع کا نام ہے، سجدے کا نام ہے، جسم کی مختلف حالت کا نام ہے۔ آدمی کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں قیام میں ہے، پھر جھکتا ہے تو کہتے ہیں رکوع میں ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے جناب یہ قومے میں ہے، پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو کہا کہ یہ نماز جو ہے وہ جسم کی مختلف حالتوں کا نام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام انبیاء جسم کے ساتھ مسجد اقصی میں موجود تھے۔ اس سے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، وہاں سے آگے جبرائیل نہ بڑھ سکے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جب آگے بڑھے تو حجابات تھے۔ وہ حجابات اس طرح تھے کہ فرمایا کہ ایک ایک حجاب کی جو موٹائی تھی وہ 500 برس کی موٹائی تھی، اور دونوں حجاب کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 500 برس کا تھا۔ ایسے ہزاروں حجابات تھے، اور وہ تمام حجابات جو ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھا دیے گئے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے، اور پھر عرش معلیٰ سے آپ لامکاں پر تشریف لے گئے۔ یہ لفظ لامکاں کو سمجھ لیں۔ لامکاں کے معنی ہے، لا مانے نہیں، مکہ مانے جگہ۔ لامکاں کا مطلب جس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کیا۔ اللہ رب العالمین سمت سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، ڈائریکشن سے پاک ہے۔ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا تو قریب ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، دائیں ہوتی ہے، بائیں ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے دیکھا؟ اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں، یہ غیب ہے۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا، وہ جانے کہ انہوں نے کیسے دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ سمت سے اور جگہ سے پاک ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ
کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ صحابی ہیں، یعنی قرآن و حدیث کی سب سے زیادہ سمجھ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود، اور حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، حضرت امام حسن بصری اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور کئی صحابہ تابعین بزرگان دین سے واضح روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں۔ بعض حضرات حضرت عائشہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ جو کہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ اس روایت کا ترجمہ صحیح نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ نے یوں نہیں کہا کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے، بلکہ حضرت عائشہ نے جو کچھ کہا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں نے اللہ کو گھیر لیا وہ جھوٹا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیدار الہی کا انکار نہیں کر رہی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالی کا دیدار حضور نے کیا، مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضور کی آنکھوں نے اللہ کی ذات کو گھیر لیا، کیونکہ اللہ کو کوئی گھیر نہیں سکتا، اللہ سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک نے اللہ کا دیدار ضرور کیا، لیکن ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، مثلا آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں، تو ہماری نگاہوں میں، ہمارے ذہن میں پورے انسان کا لمبائی چوڑائی وہ اندر آ جاتی ہے اور ہم پوری ذات کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کو کوئی گھیر نہیں سکتا اور اللہ کی ذات کا احاطہ ممکن نہیں۔ حضرت عائشہ اس کا انکار کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں جو یہ کہے کہ حضور نے اللہ کی ذات کا احاطہ کر لیا وہ جھوٹا ہے، اور واقعی اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس معراج کے واقعے کی برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے۔ یہ واقعہ حضور کی شان بیان کرتا ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ محبوب ملے کہ جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جن کا امتی بننے کی تمنا انبیاء نے کی۔ تمام فرائض زمین پر فرض ہوئے، لیکن جب نماز کی فرضیت کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کا سفر کرایا، آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے قرب خاص میں بلایا، اور اتنا قرب عطا فرمایا، اتنا قرب عطا فرمایا کہ فرمایا اتنا قرب دیا کہ دوری باقی نہ رہی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرب خاص میں بلا کر پھر نماز کی فرضیت عطا فرمائی۔ 50 نمازیں فرض کی، پھر 5 ہو گئیں آہستہ آہستہ ہو کر، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش تھی، پیارے آقا بار بار جاتے، بار بار اللہ کا دیدار کرتے، اور حضرت موسیٰ ان آنکھوں کا بار بار دیدار کرتے جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہی تھیں۔ تو 5 نمازیں ہو گئیں، فرمایا اے محبوب ہمارا قول نہیں بدلتا، آپ کے امتی 5 پڑھیں گے، ہم انہیں 50 کا ثواب عطا کریں گے۔ دیکھیں نماز پڑھنے میں کیا مشقتیں ہیں۔ فجر کی نماز 4 رکعتیں، اس میں سے 2 فرض ہیں۔ ظہر کی نماز 12 رکعتیں، 4 فرض ہیں۔ عصر کی نماز 8 رکعتیں، 4 فرض ہیں۔ مغرب کی نماز 7 رکعتیں، 3 فرض ہیں۔ عشاء کی نماز 17 رکعتیں، 4 فرض ہیں اور 3 وتر ہیں جو واجب ہیں۔ اب بتائیے نماز کیا مشکل ہے؟ ہم گھنٹوں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کر لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ہم نماز کے پابند نہیں ہوں گے نہ ہماری کوئی دعا قبول ہوگی، اور اگر کوئی نیک بندہ ہمارے لیے دعا کرے گا تو اس کی بھی دعا ہمارے حق میں قبول نہ ہوگی۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے۔ ہم جتنے بھی وظائف پڑھ لیں، جب تک بے نمازی ہیں وظائف کی بھی کما حق ہو برکتیں نہ ملیں گی۔ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، اور وہ انسان، وہ مسلمان بیکار ہے جو اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکا نہ سکے۔ آئیے
اس مبارک رات ہم یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں، یہ پختہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس مبارک رات اس محفل کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یوں تو ہر سال اس کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اعلان کا آغاز یہاں سے کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس سال ہمیں پھر رمضان المبارک اس طرح گزارنا ہے کہ قرآن سمجھ کر، قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کر، قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر انشاءاللہ ہم تراویح ادا کریں گے۔ اور جب قرآن سمجھ کر تراویح ادا کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کی برکتوں سے ہمارا رمضان یادگار رمضان ہو جائے گا۔ تو کوئی بھائی ہے، بلکہ سبھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اس سال یادگار رمضان گزارنا ہے۔ لیکن نیت ہم کر لیتے ہیں، ہمارا ارادہ پختہ ہوگا، ہماری پختہ نیت ہوگی، اللہ سے دعا کریں، اللہ آسانی عطا فرمائے گا اور ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم بھی یادگار رمضان گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک سے زائد مقامات پر اس سال بھی انشاءاللہ یادگار رمضان کا پروگرام ہوگا۔ اسی شہزادہ لون قادریہ لون میں بھی انشاءاللہ تراویح ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کے ساتھ ہم انشاءاللہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شب معراج کی ساری برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے، اور جو اللہ نے ہمیں عشق رسول عطا فرمایا یہ عشق رسول قائم و دائم رہے۔ دعا فرمائیں کہ ہم بھی، ہماری اولادیں بھی، ہماری نسلیں بھی عاشق رسول رہیں، اور اے اللہ تو ہماری نسلوں میں بھی کبھی کوئی گستاخ رسول پیدا نہ کرنا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رحمان یا اللہ 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 یا اللہ یا رحمان 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 یا
اپنا
اپنا قرب دے دے یا کریم یا اللہ 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 اپنا قرب دے دے 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 اپنا قرب دے کر دور دور کر دے اللہ 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 اپنا قرب دے دے اپنا قرب دے دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے لاج رکھ لے رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب کر دیا تیری قدرت کے میں فدا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اے خالق مالک پالن ہار مشکل کشا حاجت روا اے اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم اور بخشنے والے خالق علم تیری رحمت تیرے فضل تیری رحمت تیرے فضل تیرے کرم کے متلاشی تیرے بندے اور بندیاں آج کی اس مبارک رات میں ان مبارک لمحات میں تیرے حضور رجوع لاتے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے بیٹھے ہیں۔ اے مالک تیری شان رحیمی تیری شان کریمی کے قربان کوئی تیری طرف ایک قدم آئے تو تیری رحمت اس کی طرف 2 قدم آتی ہے، کوئی تیری طرف چل کر آئے تو تیری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اے کریم مولا تیری ستاری کے قربان ہم راتوں کو گناہ کر کے سوئے اور تو صبح صحیح سلامت ہمیں اٹھاتے، ہمارے دلوں کی سیاہی ہمارے چہروں پر نہیں آتی، یہ تیری رحمت ہے۔ اے کریم مولا گناہوں کے انبار لگانے کے باوجود تو نے ہمارا رزق ختم نہیں کیا، یہ تیری رحمت ہے۔ اے کریم پروردگار ہمارے وجود کو تو نے سلامت رکھا، عزتوں کو سلامت رکھا، یہ تیری رحمت ہے۔ اے خالق الازل تو نے اپنی رحمتوں نوازشوں کی آغوش میں ہمیں لیا ہوا ہے۔ اے اللہ آج کی رات تیرے بندے اور بندیاں تیری اسی رحمت کی طرف رجوع کرتے ہوئے تجھ سے تیری رحمت کے سوالی ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو مسلمان ہم سے پہلے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دے یا ارحم الراحمین۔ زندگی کے جو سانس باقی ہیں اے کریم مولا تقوی اور پرہیزگاری کے نور کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سجدوں کی لذت سے غافل لوگ ہیں، اے کریم مولا راتوں کو اٹھ کر تجھے منانے والے خوش نصیبوں کا واسطہ، اے کریم مولا جو تیری بارگاہ میں زاریاں کرتے ہیں ان کا واسطہ ہمیں بھی تہجد کی نعمت عطا فرما دے، ہمیں بھی سجدوں کی لذتیں عطا کر دے۔ اے کریم مولا ہمیں قرآن کی تلاوت کا شوق دے دے، قرآن کریم کا نور ہمارے قلوب میں داخل کر دے، قرآن کا نور ہمارے گھروں میں داخل کر دے، قرآن کا نور ہماری اولاد کی تربیت میں داخل کر دے۔ اے کریم مولا قرآن کا نور زندگی کے ہر لمحے میں داخل فرما دے یا ارحم الراحمین۔ محبوب علیہ السلام کی امت پر رحم فرما دے۔ اے اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو اپنے فضل سے شفا عطا کر دے۔
اے اللہ کینسر، ہیپاٹائٹس، جگر، معدے، گردے کے مریض، ریڑھ کی ہڈی کے مریض، برین ٹیومر کے مریض، چھوٹے چھوٹے بلکتے ہوئے بچے مریض، اے کریم مولا کسی کے ماں باپ مریض، اس وقت بہت سارے دکھی دل تیرے حضور شفا کے طالب ہیں، اے کریم پروردگار آج کی رات کی برکتوں کا واسطہ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جن کا کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے، اے کریم مولا جن کا علاج ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اے اللہ انہیں پانی میں شفا عطا فرما دے، اے اللہ انہیں ہوا میں شفا عطا کر دے، محبوب کے لعاب دہن اقدس کی ایک بوند کا صدقہ دے دے، لا علاج مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین۔ بے سکونی نے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ہر طرف ناچاکیاں ہیں، دلوں میں رنجشیں ہیں، اے کریم مولا آج کی رات محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر کی پاکیزگی کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں داخل فرما دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا کر دے، ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں سکون عطا کر دے، ہمیں سکون کی رات سکون کی صبح عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین۔ تنگ دستی، مہنگائی اور عجب معاشی مشکلات ہیں، امت مسلمہ کا بچہ سود میں جکڑا ہوا ہے، اے کریم پروردگار آج بندشیں کھول دے، اے اللہ حلال طیب آسان برکتوں والا نور والا رزق عطا فرما دے، اے اللہ غیبی امداد زندگی کے ہر معاملے میں شامل حال فرما دے، اے اللہ اتنا حلال دے کہ حرام کی طرف توجہ ہی نہ جائے، اے اللہ پھیلنے والے ہاتھوں سے بچا کر بانٹنے والے ہاتھ عطا فرما دے، اے اللہ اپنی ذات کسی کا محتاج نہ فرما، کسی اور پر نظریں ٹکانے سے بچا کر اپنی ذات کا توکل عطا فرما، قناعت عطا فرما، اے اللہ کریم ہمیں اخلاق عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، اے کریم مولا ہمیں اخلاق کریمانہ عطا فرما، ہماری طبیعت میں مسلمانوں کے لیے نرمی عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ محبوب علیہ السلام کی معراج مقدس کی عظمت کا واسطہ اے اللہ حقیقی معنی میں ہمیشہ کے لیے اپنا قرب عطا فرما دے، اے کریم غفلتوں کی زندگی سے نجات دے دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کا نور آج کی رات بخش دے، اے کریم محبوب کے قلب اطہر کی پاکیزگی کا واسطہ، اے کریم مولا محبوب کی آنکھوں کی حیا کا واسطہ، اے اللہ محبوب علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں کا واسطہ، اے کریم محبوب کے پیارے نور کے موتیوں کا واسطہ، اے اللہ چشمان کرم سے بہنے والے نور کے موتیوں کا واسطہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنا قرب عطا فرما دے، ایسا قرب دے دے جس کے بعد دوری نہ ہو، اے اللہ وہ علم عطا فرما جس کے بعد جہالت نہ ہو، وہ عاجزی عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، وہ اخلاص دے دے جس کے بعد ریاکاری نہ ہو، وہ خشوع و خضوع دے دے جس کے بعد غفلت نہ ہو، اے کریم مولا رزق میں وہ برکت دے دے جس کے بعد تنگ دستی نہ ہو، یا ارحم الراحمین۔ امت مسلمہ کی بیٹیاں یہود و نصارہ کی قید میں ہیں، امت مسلمہ کے نوجوان بیٹوں پر رسول اللہ کی امت پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے اللہ کریم کفار مسلمانوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور امت مسلمہ کی غیرت سوئی ہوئی ہے، اے کریم مولا سیدنا فاروق اعظم کے بازوؤں کی طاقت اور ان کی غیرت ایمانی کا واسطہ، سیدنا خالد بن ولید کی عظمت کا واسطہ، سیدنا قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا واسطہ، اے کریم مولا تیرے محبوب علیہ السلام کے تمام صحابہ سید الشہداء امیر طیبہ کی عظمت کا واسطہ، اے اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرما دے، کفار کو ذلیل اور رسوا کر دے، وہ منافقین
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پریشانیوں کا سبب بن رہے ہیں، تیرے محبوبین کے مزارات کو نشانہ بنا رہے ہیں، حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اے کریم مولا، کمزوری تو ہماری ہے کہ ہم نے انہیں کھلے ہاتھوں چھوڑ دیا ہے، اے اللہ ہمیں غیرت عطا فرما۔ محبوب علیہ السلام کے گستاخوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے کے لیے ہمارے بازوؤں میں قوت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اخوت عطا فرما، مسلک اہل سنت و جماعت کو اتحاد عطا فرما، ہمیں قیادت عطا فرما، غیرت ایمانی عطا فرما، اور اے اللہ ان گستاخان رسول یہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہیں مولا ان کو نیست و نابود فرما یا ارحم الراحمین۔ محبوب علیہ السلام کا واسطہ آج کی رات دعا کرتے ہیں مولا سب کو حج کی توفیق عطا فرما، مدینہ طیبہ مطہرہ کی با ادب حاضریاں نصیب فرما، جلد محبوب علیہ السلام کے قدمین طیبین طاہرین میں حاضر ہو کر اسألک الشفاعت یا رسول اللہ کہنے کی سعادت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ محبوب علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ آج کی رات دعا کرتے ہیں مولا محبوب کی عظمت کا واسطہ، حسنین کریمین کی عظمت کا واسطہ، اے اللہ سید الشہداء کی عظمت کا واسطہ، حضور غوث اعظم کی عظمت کا واسطہ، یا اللہ امیر حمزہ اسلامک کالج کو اسلام کا حقیقی مرکز بنا دے، اے اللہ کریم اپنے فضل سے وہ لوگ ہمیں عطا فرما تعلیم و تربیت کے اعتبار سے جو مخلص ہوں، محنتی ہوں، اور ایسے اساتذہ ہوں جو طلباء کے سینے میں کوٹ کوٹ کر عشق مصطفیٰ کی شمع فروزاں کر دے، اور اے اللہ ہمیں وہ ذہین اور وہ مخلص اور عاشق رسول طلباء عطا فرما جو ایک فرد پوری امت کے لیے راحت و سکون کا سبب بن جائے یا ارحم الراحمین۔ امیر حمزہ اسلامک کالج اور دیگر دینی امور میں ہم سب کی غیبی امداد فرما، مبارک سفر بغداد معلیٰ کی طرف جو گئے ہیں مولا ان کی خیر فرما، انہیں وہاں کے فیوز و برکات سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرما، دین متین کے لیے وہاں سے عظیم الشان برکات لے کر آنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جو ختم قادریہ شریف پڑھا، صلاۃ التسبیح ادا کی، اے اللہ کریم جو بھی بیان ہوا، ذکر و اذکار ہوا، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، اخلاص کی کمی ہے، معاف فرما، اس کا ثواب اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اس کا ثواب ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً عاجزانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ محبوب علیہ السلام کا واسطہ تمام انبیاء علیہ السلام، خلفائے راشدین، حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حسنین کریمین سیدہ فاطمۃ الزہرا، عشرہ مبشرہ، سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش، تمام شہدائے بدر و احد و حنین و کربلا سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اے اللہ ہم سب کی لاج رکھنے والے، ہم پر کرم کرنے والے، ہمیں عزتیں دلوانے والے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم لجپال کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب داتا دل بخش علی حجویری، حضور خواجہ غریب نواز، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت شاہ ابو المعالی، دولہ شاہ سبزواری، عبداللہ شاہ غازی، عالم شاہ بخاری، نوری شاہ بابا، تمام قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی، بخاری، شاذلی، شیرازی، جیلانی، تمام سلاسل کے بزرگوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی، سیدی امام اہل سنت، اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان، آپ کے تمام خلفاء، محبین، رفقا کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ایمان کی حالت میں جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے، جن کے ماں باپ، بہن بھائی
عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہوئے جو ختم قادریہ شریف میں پہلے آتے تھے اب دنیا میں نہیں، مولا انہیں بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، سب کی قبروں کو آج کی رات کا نور عطا فرما، سب کی قبور کو نور علی نور فرما، عبد الرشید بھائی کے صاحبزادے کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، یا ارحم الراحمین اپنے پیاروں کی دعاؤں کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں کے سامنے ہو مکینے گنبد خضرا، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شب اسرا درود شب اسرا کے دولا درود دوشے بز میں جنت لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر غلام ستوت پلا کو سلام، غوث اعظم امام مصطفیٰ کا، غوث اعظم جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام، کاش مغشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے آرزا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً استاد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ کل انشاءاللہ